حضور عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، آپ کا بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ کی عمر 12 سال اور ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دوں، دور دراز بھیج دوں، آپ اللہ کے کلام کا علم بھی سیکھو، حضور کے فرمان کا علم جو ہے وہ بھی سیکھو۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، اماں جان اگر آپ کی یہی منشا ہے، آپ کا ارادہ ہے، تو آپ کا بیٹا علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس زمانے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ساتھ والی گلی میں نہیں جانا پڑتا تھا، ساتھ والے محلے میں نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ قصبہ جلان سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر بغداد شہر کے اندر اسلامی یونیورسٹی تھی، وہاں پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بچے جایا کرتے تھے۔ 100 میل کا سفر، 12 سال کی عمر، ماں نے کہا پتر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر میں اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھیجوں۔ حضور عبد القادر جیلانی تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان اگر آپ کی رضا ہے کہ آپ کا بیٹا 100 میل دور بغداد شہر کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو پھر میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ ماں نے زاد راہ سفر کے جو اخراجات تھے وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے 80 دینار جو تھے وہ ترکہ کے اندر چھوڑے، وراثت کے اندر چھوڑے۔ آپ کی والدہ ام الخیر نے 40 دینار حضور عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دی، اور 40 دینار جو تھے وہ حضور عبد القادر جیلانی کے بھائی کے لیے رکھ دی گئے۔ اب حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ سفر علم کا سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں نے 40 دینار جو ہیں اپنے بیٹے کے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے، اور جاتے جاتے ماں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت بھی کی، اے میرے بیٹے جا تو رہے گو لیکن سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، اور جھوٹ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہ بولنا۔ آج مائیں اپنے بچوں کو یورپ کے اندر بھیجتی ہیں، دبئی میں بھیجتی ہیں، سعودی عربیہ کے اندر بھیجتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری وصیتیں ان کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ پتر اپنی ماں کو یاد رکھنا، ماں تجھے پراٹھے بنا بنا کے کھلاتی رہی، اس ماں کو بھول نہ جانا، یہ ماں تیرے لیے تڑپتی رہتی ہے، تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، اس کو بھول نہ جانا۔ پتر وہاں جا کے کسی اور سے دوستی نہ لگا لینا، ماں کو فون کرتے رہنا اور گھر پیسے بھی بھیجتے رہنا، پتر ماں کو یاد رکھنا۔ ساری وصیتیں ماں اپنے لیے کرتی ہے، ایک بھی وصیت اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جاؤں حضور عبد القادر جیلانی کی اماں جان ام الخیر پر کہ ماں اپنے بیٹے کو 100 میل دور بغداد شہر کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں، اپنی ذات کے لیے ایک وصیت بھی نہیں کی، صرف اور صرف ایک وصیت کی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، بیٹا جا تو رہے گو، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا دامن پکڑ کے رکھنا، سچائی کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ گھر سے روانہ ہوتے گئے، اور 70-75 کے راؤنڈ باؤنڈ قافلہ ہوتا ہے بغداد شریف کی طرف جانے والا، اس قافلے کے اندر شامل ہو جاتے گئے۔ جنگلوں سے بھی گزرنا پڑا، صحراؤں سے گزرنا پڑا، آبادیوں سے گزرنا پڑا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو جنگل کا راستہ آ گیا، جب جنگل سے گزر گئے تھے تو 40 لوگ ڈاکہ زنی کرنے والے، لوٹنے والے جنگل کے اندر چھپے ہوئے تھے، جو بھی قافلہ گزرتا اس قافلے کو لوٹ لیتے۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی اس قافلے کے اندر موجود جو بغداد شہر کی طرف جا رہا، اندھیرا چھا گیا اور جنگل کے اندر قافلہ آن پہنچا۔ 40 ڈاکو جو تعاقب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قافلہ آئے تو ہم اس کو لوٹیں، پکڑیں، ان سے مال چھین لیں۔ جنگل کے اندر قافلہ پہنچا، وہ ڈاکو قافلے کو گھیر لیتے گئے، ایک ایک کی تلاشی لی، ایک ایک کو پکڑا، تلاشی لی، جو کچھ نکلا
وہ ضبط کر لیا، چھین لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات اور بھی ہے، اس وقت چور ڈکیٹ تھے لیکن جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، آبادیوں کے اندر چور ڈکیٹ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کا وقت دیکھیں تو ہماری اقتدار کی سیٹوں پر بھی چور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی سرکاری پلیس پر چلے جائیں، سرکاری دفتر کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو چور ڈکیٹ ضرور نظر آئے گا۔ آپ کا کام ہو نہ ہو، آپ کی جیب خالی ہو جائے گی۔ اس وقت چور ڈکیٹ تھے لیکن جنگلوں میں تھے، لیکن آج ہمیں ہر اقتدار کی سیٹ پر چور بھی نظر آتا ہے، ڈاکو بھی نظر آتا ہے، اور غریبوں کو نوچنے والے نظر آتے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ قافلے کے ساتھ جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے روک لیا، ایک ایک کا جو سامان تھا اس کو چیک کیا۔ ایک ڈاکو کو یہ نظر تھی نا، لوٹتے لوٹتے حضور عبد القادر جیلانی پر آن پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی، ان کے ذہن اور سوچ و بچار کے اندر بھی نہیں تھا کہ اس بچے کے پاس بھی کچھ ہوگا۔ جب وہ ڈاکو لوٹتا لوٹتا بڑے افراد کو حضور عبد القادر جیلانی کے قریب آیا نا، کہنے لگا پتر دس تیرے کول بھی کچھ ہے، بتاؤ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کیا ہے بھی آپ کے پاس؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کدھر گئے؟ میری ماں نے میرے سلوکے کے اندر، ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے۔ وہ ڈاکو جو حضور عبد القادر جیلانی سے گفتگو کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ 40 دینار اس بچے کے پاس ہیں، وہ دوڑا دوڑا اپنے سردار کے پاس گیا، کہنے لگا جی بس کر دو، لوٹ مار بند کر دو، بس کر دو، اب نہیں کسی کو لوٹنا۔ سردار کہنے لگا وجہ کی ہے جی؟ ہم تو لوٹنے والے ہیں، ہم تو راہزن ہیں، جو سامنے اسے چھین لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ بس کر دو، نہ لوٹو، نہ چھینو ان سے، وجہ کیا ہے؟ وہ ڈاکو کہنے لگا ایک بچہ ایسا بھی ہے اس قافلے کے اندر جس کے پاس 40 دینار ہیں، 40 ہم ہیں، 40 دینار ہیں، ایک ایک کر لیں گے، گزارا ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اس وقت ڈاکو تھے لیکن لوٹتے اتنا تھے جتنی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن آج کے ڈاکو لوٹتے جا رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں امیر ترین بن گئیں، لیکن آج تک ان کے پیٹ نہیں بھرے۔ پاکستان مقروض ہے، مقروض تر ہو گیا، لیکن وہ ڈاکو، وہ چور ابھی تک نہیں سیر ہوئے، ان کے پیٹ نہیں بھرے۔ لیکن ڈاکو اس وقت بھی تھے، کھانے کے لیے آ جاتا، ضرورت پوری ہو جاتی، چھوڑ دیتے۔ کہنے لگا حضور 40 دینار ہیں بچے کے پاس، چھوڑ دو اور کسی کو نہیں لوٹنا، 40 دینار ہیں، 40 ہم ہیں، ایک ایک دینار آ جائے گا، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ سردار کہنے لگا چلو مجھے اس بچے کے پاس لے چلو نا۔ سردار اب اس بچے تھا تو بچہ لیکن سردار تھا، غوث اعظم تھے۔ اب ایک سردار ڈاکوؤں کا 70 سال عمر، ایک سردار غوثوں کا، ولیوں کا 12 سال کی عمر، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ سردار کہنے لگا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کدھر ہیں؟ میری ماں نے میرے ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے، ویسٹ کوٹ کے اندر سلائی کر دیے گئے، چھپا دیے گئے۔ حضور عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات کی نا، وہ ڈاکوؤں کا سردار 70 سال کی عمر، ساری زندگی ڈکیٹیوں اور چوریوں کے اندر گزار دی، لوگوں کو ذلیل کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا، اور غریبوں کا خون نوچ نوچ کر اپنی زندگی کو گزار دیا۔ کہنے لگا بچے وہ دکھا تو صحیح نا کہاں پہ ہیں پیسے؟ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے اپنے ویسٹ کوٹ کو اتارا، جہاں پہ ماں نے 40 دینار سیے تھے، سلائیاں لگائی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے سلائیوں دیڑی اور 40 دینار نکال کر وہ چور کے اپنا ڈکیٹ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، سردار کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب اتنی سی بات ہوئی نا، حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کا یہ انداز ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، آپ مال خود اپنے چھپی ہوئی جگہ سے نکال کے میں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ چھپا کے ہی رکھتا، بتاتا بھی نہ، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں نے گھر سے رخصت کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، فرمایا پتر نصیحت پر لے بن، اس نصیحت کو چھوڑنا نہیں، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔
दामन सच्चाई का पकड़ के रखना है। और ऐसी माएँ हों तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन गौस भी अता फरमाता है, कुतुब भी अता फरमाता है, वली भी अता फरमाता है। वो माएँ थीं आटा गूंथती तो दुरूद पाक पढ़ती थी, वो माएँ थीं पेड़ा बनाती थी तो दुरूद पाक पढ़ती थी, वो माएँ थीं जब रोटी पकाती थी तवे पे डालती थी तब भी दुरूद पाक पढ़ती थी, बच्चों को दूध पिलाती तो कुरान की आवाज़ आ रही होती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन घरों में अपने वली पैदा करता था। लेकिन आज का वक़्त है कि हम उस दौर में आन पहुँचे, हमें हलाल हम हराम की पहली बात तमीज़ नहीं है और रिश्ते करने का सलीका भी नहीं है। हम रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो हम तकरीबन 99% हम जाकर ये नहीं पूछते पुत्र तुम्हारा जो है वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, रोज़े रखता है कि नहीं रखता, वो नेक है कि नहीं। हम ये ज़रूर पूछते हैं आपका बेटा कमाता कितना है, आपका बेटा करता क्या है, आपके बेटे का स्टेटस क्या है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी और दीन के बारे में पूछेंगे कि नहीं, और हम सिलेक्शन भी उस रिश्ते की करेंगे जहाँ पर नाच गाना और लड़की भी नाच गाना करने वाली होगी, तो फिर इस तरह का रिश्ता तलाश करने के बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बाद में दुआएं करते हैं या अल्लाह हमारा पुत्र हाफिज़ बन जाए, या अल्लाह हमारा पुत्र हाफिज़ बन जाए। मैंने कहा इब्तिदा नाच गाने से और इंतहा हाफिज़ कुरान से ऐसे नहीं होती। अगर इब्तिदा भी दीन से की जाती, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती, दुआ ना भी करते तो अल्लाह तुम्हारे घर में हाफिज़ पैदा फरमा देता, अल्लाह तुम्हारे घर में हाफिज़ पैदा फरमा देता। तो ये स्टेटस है आज का हमारे रिश्ते करने का, आज हमारी बच्चों की परवरिश का। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक बच्चों की परवरिश की जाए, हमारी ज़ुबानों माओं की ज़ुबानों से दुरूद पाक की सदाएँ भी आएँ, कुरान पाक पढ़ने की सदाएँ भी आएँ, तो फिर घरों में अल्लाह के वली पैदा होते हैं, दाता साहब को मानने वाले पैदा होते हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले पैदा होते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले पैदा होते हैं, हुजूर गौसे आज़म के ग़ुलाम पैदा होते हैं। अगर ये सूरत हाल ना हो और नाचने गानों वालों की तरफ हमारा जो है लगाव हो, तो फिर घर में पैदा होने वाला भी वही होता है जैसे माँ का किरदार होता है और बाप का किरदार होता है। तो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह ने अपने वेस्ट कोट से वो 40 दिनार निकाले और दे दिए। वो डाकुओं का सरदार बड़ा परेशान था, लोग हमसे पैसे छुपाते हैं, ये बच्चा पैसे निकाल के छुपी हुई जगह से मुझे दे रहा है। तो वो डाकुओं का सरदार कहने लगा ए अब्दुल कादिर जिलानी आपको पता है हम डाकू हैं, हम राजन हैं, हम छीनने वाले हैं, हम नोचने वाले हैं, जेबें खाली करने वाले हैं, लेकिन अगर आप सच ना भी बोलते तो आपके पैसे बच जाते, आपने सच बोला पैसे चले गए। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह ने जो जुमले बोले ना, वो डाकुओं का जो सरदार था ना उसके सीने में जाके लगे। आप फरमाते हैं कि मैं जब सुबह घर से निकला था ना तो मेरी माँ ने कोई और बात मुझे नहीं की, मेरी माँ ने एक बात मुझसे ज़रूर की है, बेटा कोई भी मुश्किल वक़्त आ जाए ना तो सच्चाई का दामन ना छोड़ना, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। मैं झूठ बोल के 40 दिनार बचा लेता, कल क़यामत के दिहाड़े माँ को मुँह क्या दिखाता, मैं हुजूर को मुँह क्या दिखाता, मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होता। जब ये जुमले हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताला अलैह ने बोले ना, ये जुमले डाकुओं के सरदार के सीने पे जाके लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। डाकुओं का सरदार 70 साल की उम्र, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 12 साल, 70 साल का बाबा 12 साल के बच्चे के सामने ज़हर हो गया, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा। बेटे जो बात आज तूने की है, काश आज से पहले कोई और कर देता तो हम सुधर जाते, हम ये सारा मामला छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाते। तो वो डाकुओं का सरदार कहने लगा आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, मैं डाकू जनी नहीं करूँगा, राहगीरी नहीं करूँगा, मैं गरीबों का माल नहीं नोचूंगा, मैं गरीबों को परेशान नहीं करूँगा। आज मैं आपको गवाह बना के आपके हाथ पर तौबा ताइब होता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा मामला नहीं करूँगा। डाकुओं का सरदार था, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताले के हाथ के अंदर हाथ दे के तौबा ताइब हो रहा था, गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था।
साथ जो 39 डाकू और थे, उसके जो माताहत थे वो भी देख रहे थे। वो भी बोले, ओ बाबिया ये काम नहीं चलेगा, अगर डाकू थे सरदार तू था, आज अगर तुम माफी मांग रखा गए, सच्ची तौबा कर रखा गए, आज हमें भी अकेला ना छोड़, जैसे तू तौबा कर रखा गए अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर, हम भी तौबा करने के लिए तैयार है। आज हमें अकेला ना छोड़ो। डाकू थे, सरदार आप थे, हम आपके पीछे थे। अगर आज आप तौबा कर रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते। अगर आज आप हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर तौबा कर रहे हैं तो हम भी तौबा करने के लिए तैयार हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ताले की एक नजर पड़ी, तारीख गवाह है, वो 40 के 40 डाकू जो माल छीना करते थे, गरीबों को परेशान किया करते थे, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की एक नजर पड़ी तो अल्लाह के सारे वली बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे वली बन गए। हुजूर मियां मोहम्मद बख्श